السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے ویڈیو میں 3 ایسے اعمال کا تذکرہ کیا گیا تھا جن کے کرنے پر جنت کی بشارت قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ اب آگے کے اعمال کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو چوتھا عمل ہے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کو جنت میں جانے سے اس کے موت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں روک سکتی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے صرف اس کی موت آڑ ہے۔ جیسے ہی موت کا مرحلہ ختم ہو جائے گا، فوری وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ جو آیت الکرسی ہے، اس کو قرآن پاک کی ساری آیتوں کی سردار کہا گیا ہے۔ جس طرح سورہ یاسین قرآن پاک کے سارے سورتوں کا سردار ہے، اسی طرح سے سورہ آیت الکرسی ساری آیتوں کی سردار ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ساری آیتوں میں سے جس آیت کو بطور وظیفہ اپناتے تھے وہ ہے آیت الکرسی۔ یعنی ہر ضرورت کے وقت، بیماری کے وقت ہو یا کسی مصیبت یا آفت کے وقت ہو، یا یہ کہ حصول برکت کے لیے جن جن مواقع پر انسان کو وظیفے کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سارے مواقع پر آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے۔ ایک تو سورہ یاسین ہے، جس کے بارے میں خود حدیث پاک میں آیا ہے کہ سورہ یاسین جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ہر وقت سورہ یاسین پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے ہر شخص کو سورہ یاسین زبانی یاد نہیں ہوتی، تو اس کے بعد مختصر وقت میں آیت الکرسی پڑھ کر ان مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور آیت الکرسی کی اہمیت کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ جو دعا بھی مانگی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن مجید کی 3 صورتوں میں، ایک سورۃ البقرہ، دوسرے سورہ آل عمران، اور تیسرا سورہ طٰہٰ۔ تو علماء نے تحقیق کی تو یہ پتہ چلا کہ سورۃ البقرہ میں یعنی آیت الکرسی میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران کے ابتدا میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ میں ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو علماء کی اس تحقیق سے پتہ چلا کہ آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم ہے، لہٰذا آیت الکرسی کو اگر اپنے دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے تو یہ بھی دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک سبب بنے گا۔ اور ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہا کہ میرے گھر میں کھانے پینے میں بالکل برکت نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ جس کھانے پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اور جس سالن پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دیتے ہیں۔ تو بہت سے مواقع ہوتے ہیں، ہمیں بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم مہمان کو بلاتے ہیں مختلف تقاریب وغیرہ میں، اور ہمیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید جو کھانا بنایا گیا ہے یہ مہمانوں کے لیے کافی نہ ہو، تو اس وقت سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر موقع نہ ہو تو کم از کم آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں گے تو انشاءاللہ کھانے کے اندر بھی برکت ہوگی اور دیگر چیزوں کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ تو آیت الکرسی کو خیر حصول برکت کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، شفا کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور دیگر مقاصد کو اور حفاظت کے لیے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ خود حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو سونے کے لیے اپنے بستر پر جایا کرے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، کیونکہ جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی نگرانی اور حفاظت میں لگا رہتا ہے، اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں آیت الکرسی کو یاد کرنا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے، اور اس کے مختلف اوقات پر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب 5واں عمل
جس پر جنت کی بشارت آئی ہے وہ ہے یتیم کی کفالت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو اور اپنی بیچ کی انگلی کو اس طرح قریب قریب کر درمیان میں تھوڑی سی جگہ رکھ کر فرمایا کہ یہ دو انگلیاں جس طرح قریب ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرا ایسے ہی قریب ہوگا۔ اب یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں اس نابالغ بچے اور بچی کو جن کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھا لیا ہے۔ ہمیں سے ہر ایک اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ دن رات وہ کسب معاش کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، روپیہ پیسہ کماتا ہے اور اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، بلکہ ان کی جائز خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اور جب اپنے گھر آتا ہے واپس لوٹ کر شام میں تو اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو اس کے آنکھوں کو اور اس کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور وہ بچوں کے باتوں کو اور ان کے نازوں کو سن کر جو ہے نا وہ ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ اور بچے بھی اپنے باپ کے سامنے جو ہے نا ناز دکھاتے ہیں اور اپنے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور باپ بڑی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اپنے ان معصوم بچوں کے سارے نخروں کو جھیلتا ہے۔ تو دوسری طرف وہ یتیم بچہ جس کا باپ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل پر یہ سارا منظر دیکھ کر کیا بیتتی ہوگی، اور وہ اس کا دل بھی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرا باپ بھی دنیا میں ہوتا تو وہ کس طرح میرا خیال رکھتا، کس طرح میرے خواہشات کا وہ پاس و لحاظ رکھتا۔ اس طرح کا جو ہے نا جذبہ اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ شریعت اسلامیہ کے اندر یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس معصوم بچے کو اپنے باپ کے نہ ہونے کا احساس محسوس نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اس کی خیر خواہی کی جاتی ہو، اس کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہو، اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا جاتا ہو۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو اور بد اخلاقی کی جاتی ہو، اسے ستایا جاتا ہو، اس پر ظلم کیا جاتا ہو اور اس کی حق تلفی کی جاتی ہو، تو فرمایا یہ بدترین گھر ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کسی یتیم کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا یا اپنا ہاتھ پھیرا، تو فرمایا کہ اس یتیم کے سر کے جتنے بالوں پر سے اس شخص کا ہاتھ گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم یتیموں کی کفالت کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور شفقت اور مہربانی کا معاملہ ان کے ساتھ کریں۔ اور چھٹواں عمل جس پر جنت کی بشارت آئی ہے وہ ہے بیٹیوں کی پرورش کرنا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی ہوں اور اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کی ضرورت کو پورا کیا، تو فرمایا کہ یہ دونوں بیٹیاں اس شخص کو جنت میں داخل کر کے رہے گی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، چاہے اولاد بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں، ہر حال میں اولاد یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اولاد کو ہبہ کا لقب دی ہے۔ ہبہ کہتے ہیں گفٹ کو اور تحفے کو۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں تحفے میں بیٹیاں دیتے ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تحفے میں بیٹے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا تذکرہ پہلا فرمایا اور بیٹوں کا تذکرہ بعد میں فرمایا تاکہ بیٹیوں کی اہمیت لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور آگے فرمایا اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دونوں عنایت فرماتے ہیں، بیٹے بھی دیتے ہیں اور بیٹیاں بھی دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے محروم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، لہٰذا جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہ دی ہو تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے راضی رہنا چاہیے اور آخرت کی اجر و ثواب کی امید کرنا چاہیے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو نیک اولاد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے،
اور یہ والدین کے لیے حصول جنت کا سبب بنتے ہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی یہ دعا کرتے تھے کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائی۔ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اولاد چاہے بیٹے ہو یا بیٹیاں ہوں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں اور خاص طور پہ عرب کے معاشرے کے اندر بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی تھی وہ گھر والے گویا کہ ماتم کرتے تھے، افسوس کرتے تھے، بلکہ جس شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی وہ مارے شرمندگی کے لوگوں کے سامنے چہرہ دکھانے کا اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا تھا، یہاں تک کہ بیٹی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو عرب کی اور زمانے جاہلیت کی اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ کے اندر بیٹیوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس گھر بھیجتے ہیں، اور فرشتے آ کر السلام علیکم اہل البیت، اے گھر والوں تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو کہہ کر سلام کرتے ہیں۔ پھر اس بیٹی کو فرشتے اپنے پروں کے آغوش میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور سے نکلی ہے، اور جو اس کمزور کی پرورش کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ اور ایک وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، غریب عورت آئی، اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ تو میں نے اس کو 3 کھجور دیے، تو اس نے 2 کھجور اپنے دونوں بیٹیوں کو دی اور 1 کھجور اپنے پاس رکھ لیا۔ جب اس کی بیٹیوں نے اپنا کھجور کھا لیا تو اس عورت نے اپنے پاس موجود اس تیسرے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو آدھا آدھا دے دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو میں نے سارا واقعہ آپ کو سنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کے اپنے بیٹیوں کے ساتھ اس طرح ایثار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، حقیقت پہ یہی ہے کہ بیٹیاں رحمت ہے، بیٹیاں گھر کی زینت ہیں، بیٹیاں یا ماں باپ کی ہمدرد ہوا کرتی ہے، بھائیوں کے لیے غم گسار ہوا کرتی ہے، اس لیے بیٹیوں کو رحمت سمجھنا چاہیے اور بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے، اور بیٹیوں پر ہرگز بھی ترجیح نہیں دینا چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے اور بیٹیوں کی ہر ضرورت پوری کرنے کے اپنے لیے سعادت مندی سمجھنا چاہیے۔ تو 7واں عمل جس پر جنت کی بشارت آئی ہے وہ ہے مسجد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا گھر یعنی مسجد بناتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے یا کرواتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ چاہے وہ چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جنت کے مکانات چونکہ عالیشان ہوتے ہیں اس لیے عالیشان مسجد بنائیں گے، بڑی مسجد بنائیں گے تبھی یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، نہیں بلکہ اگر کسی گاؤں دیہات میں جہاں پر چھوٹی مسجد بنانے کا تقاضا ہو تو بالکل کم بجٹ کے ساتھ چھوٹی مسجد بھی بنائی جاتی ہے تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا اگرچہ وہ چیل کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنی چھوٹی مسجد بھی اگر کوئی بناتا ہے، یہ تو مثال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، تو فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، نہ صرف مسجد تعمیر کرنے کا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مساجد کو تعمیر کرو اور وہاں پر صاف صفائی کا اہتمام کرو اور مساجد کو خوشبوؤں سے معطر رکھو، وہاں پر خوشبو کو پھیلاؤ۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِخْرَاجُ الْقُمَامَةِ مِنْهَا مُهُورُ حُورِ الْعَيْنِ، یعنی مسجد سے کوڑا اور کچرے کو ختم کرنا، یعنی وہاں پر صفائی کا اہتمام کرنا، فرمایا کہ یہ جنت کے حوروں کا مہر ہے۔ گویا کہ جو مسجد کے صفائی میں حصہ لیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی حور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مساجد کے فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر
اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب پسندیدہ جگہ ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مساجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو جگہ ہے وہ جو ہے نا بازار ہے، یعنی بازار اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ ہے، اور اس کے مقابلے میں مساجد اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ جگہ ہے۔ تو مساجد کو بنانا بھی ہے، مساجد میں صفائی کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور مساجد کو اعمال سے آباد بھی کرنا ہے، مساجد کو ویران نہیں کرنا۔ 5 وقتہ نماز مرد حضرات کے لیے لازمی ہے کہ مسجد کے اندر جا کر باجماعت ادا کرے اور مسجد سے اپنا گہرا تعلق بنائے رکھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جن میں سے فرمایا ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے۔ تو مسجد میں اٹکا ہوا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو کہ پھر کب اذان ہوگی، پھر کب نماز کا وقت آئے گا، یا کوئی اور بہانے سے میں مسجد کو جاؤں، اس کے لیے وہ بے چین رہے، بے قرار رہے۔ یہ مسجد سے محبت کی علامت ہے۔ تو مسجد سے محبت کی علامت یہ ہے کہ مسجد کو تعمیر کیا جائے، مسجد کی صفائی کی جائے اور مسجد کو آباد کیا جائے۔ تو یہ 7واں عمل تھا جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارت سنائی ہے کہ جو مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتے ہیں، یعنی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، اپنے محل میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کے کرنے پر حدیث پاک کے اندر جنت کی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔